السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، داماد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سابقین اول اور عشرہ مبشرہ میں شامل، علم کے دروازے، نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کی بت مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نکاح میں دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرحب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اس دور میں کئی خانہ جنگیاں دیکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی تک نو عمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلے کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر صحابہ نے یہی کھوجتے سوچتے اور باتیں کرتے رات گزاری کہ یہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو صبح سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال، سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی یعنی دوست لکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی اللہ کرم اللہ وجہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو غلہ کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا ہے تو مجھے اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی، برابری کا سلوک کیا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا، کر لو بد دعا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں امیر المومنین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو راستے میں اس کی ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تیرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ غلام نے کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، میں ان سے کیوں نہ محبت کروں اور کیوں نہ ان کے گن گاؤں؟ انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے 4 پھر مزید باتیں یاد رکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے، سب سے بڑا فقر حماقت ہے، اور سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، اور سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچتے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کر بیٹھ جائے گا، اور برے آدمی کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔